ایک دفعہ کا ذکر ہے، چڑیا اپنی بیٹی کے ساتھ چڑیا نگری جنگل میں رہتی ہے۔ اس کے پتی کی گاڑیوں کی ورکشاپ تھی۔ ان کی زندگی بہت اچھے سے گزر رہی تھی۔ ایک دن ورکشاپ میں اچانک سے آگ لگ گئی اور ساری گاڑیاں جل گئیں۔ وہ گاڑیاں لوگوں کی تھیں اور اس کا پتی گاڑیوں کو جلتے دیکھ کر پریشان ہو گیا اور جلدی سے پانی لے کر آگ کو بجھانے لگا۔ آگ بجھاتے ہوئے اس کا پتی جل کر مر گیا۔ لوگ چڑیا کو تنگ کرنے لگے اور اپنی گاڑیوں کی رقم وصولی کے لیے آنے لگے۔ چڑیا نے آخر کار تنگ آ کر اپنا گھر بیچ دیا اور تمام لوگوں کی گاڑیوں کی رقم ادا کر دی۔ چڑیا اب اکیلی بے یار و مددگار ہو گئی۔ اس کے پاس نہ تو کوئی گھر تھا اور نہ ہی اس کا پتی۔ چڑیا اپنی مدد کے لیے بہن کے پاس چلی گئی۔ اس کی بہن نے اپنی بہن کو آتے ہوئے دیکھ کر، ارے تم یہاں کیوں آئی ہو؟ سنہری بہن، تمہیں تو پتا ہے کہ میرے پتی کی موت ہو گئی ہے اور میں بے یار و مددگار ہوں۔ اگر تم میری کچھ مدد کر دو تو میں اپنی بیٹی کے ساتھ اپنی زندگی بتا پاؤں گی۔ تو اس کی بہن دیکھ کر بھڑک جاتی ہے اور کہتی ہے، ارے جاؤ جاؤ یہاں سے، میرے پتی کی رقم اتنی بھی فضول نہیں ہے کہ میں غریب لوگوں کے لیے خرچ کرتی پھروں۔ چلی جاؤ یہاں سے اور دوبارہ کبھی مت لوٹنا اور مت سوچنا کہ یہاں پر تمہاری کوئی بہن رہتی ہے۔ چڑیا بہت پریشان ہو جاتی ہے اور روتے ہوئے واپس آ جاتی ہے۔ اسی طرح آہستہ آہستہ چڑیا کے دوسرے رشتہ داروں نے بھی منہ موڑ لیا۔ سب سوچنے لگے کہ اس نے کچھ نہ کچھ مانگتے ہی رہنا ہے۔ چڑیا نے اپنا گزر بسر کرنے کے لیے کام کی تلاش شروع کر دی۔ آخر کار، ارے او چڑیا بہن، اتنی پریشان کیوں بیٹھی ہو؟ کیا بتاؤں منگو بھیا، آپ کو تو پتا ہے میرے پتی کی موت ہو گئی ہے اور میرے پاس کوئی کام نہیں۔ میں اپنی بیٹی کا گزارا کیسے کروں گی؟ تو اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ تمہارا منگو بھیا بھی زندہ ہے نا؟ دیکھو میں چوڑیاں بیچتا ہوں، تم بھی میرے سے چوڑیاں لے کر بیچا کرو۔ منگو بھیا، میرے پاس چوڑیاں خریدنے کے پیسے نہیں ہیں۔ تو کیا ہوا، ایک بار تم میری طرف سے تحفہ سمجھ کر رکھ لو، تو اگلی بار اپنے منافع سے چوڑیاں خرید کر بیچنا۔ ٹھیک ہے منگو بھیا، آپ کا بہت شکریہ۔ چڑیا منگو کی مدد لے کر راضی ہو جاتی ہے اور اپنی بیٹی کے ساتھ گزر بسر کرنے لگتی ہے۔ چڑیا نے ایک پرانی سی جھونپڑی کرائے پر لے لی اور اپنی بیٹی کو اسکول بھیجنا شروع کر دیا۔ وقت اچھے سے گزرنے لگا۔ چڑیا کبھی بیمار بھی ہو جاتی تو وہ کبھی ہمت نہ ہارتی۔ ارے ٹونی، اگر تم ہمت ہار گئی تو اپنی بیٹی کو کیسے پڑھاؤ گی؟ اس لیے کمر کس لو، کچھ بھی ہو جائے ہمت نہیں ہارنی۔ اپنے لیے نہ صحیح تو اپنی بیٹی کے لیے، آخر کار کام تو تمہیں کرنا ہی ہوگا۔ چڑیا کی بیٹی پڑھتی رہی۔ ایک دن، ماں، میں نے اسکول کی پڑھائی پوری کر لی ہے، اب مجھے کالج میں جانا ہوگا، اس کے لیے رقم چاہیے ہوگی، اور ماں میرا داخلہ کروا دو کالج میں۔ تو چڑیا سوچ میں پڑ جاتی ہے، ارے بیٹا، لے دے کے تو میں پیٹ پال رہی ہوں، میں نے بہت مشکل سے تمہاری اسکول کی پڑھائی پوری کی ہے، اب میں کالج کی فیس ادا نہیں کر سکتی، مجھے معاف کر دو بیٹے، اب میں بوڑھی ہو رہی ہوں، اب میں تمہاری شادی کر کے اپنا فرض ادا کر دوں گی، اب اپنے سسرال میں جا کر پڑھنا۔ ارے نہیں ماں، کیسی باتیں کر رہی ہو، مجھے پڑھنا ہے، مجھے کچھ کرنا ہے۔ چڑیا سوچ میں پڑ گئی۔ منگو کبوتر سب سن رہا تھا۔ ارے او چڑیا بہن، آج اپنے منگو بھیا کو پھر سے بھول گئی۔ ارے بیٹا، تم فکر مت کرو، تم اپنی پڑھائی جاری رکھو اور جس دن کالج میں داخلہ لینا ہوا مجھ سے فیس لے جانا۔ ارے نہیں منگو بھیا، آپ کا پہلے ہی ہم پر بہت احسان ہے۔ ارے ٹونی بہن، کیسے باتیں کرتی ہو، بھیا بھی کہتی ہو اور مدد بھی نہیں لیتی۔ جیسے آپ کی مرضی منگو بھیا، میں آہستہ آہستہ آپ کی یہ رقم چکا دوں گی۔ ارے نہیں نہیں ٹونی بہنا، یہ رقم چکانے کی ضرورت نہیں ہے، سنہری آخر میری بھی تو بیٹی ہے۔ دھیرے دھیرے چڑیا کی اسکول سے لے کر کالج تک کی پڑھائی مکمل ہوتی گئی اور چڑیا اب اپنی نوکری کی تلاش میں پھرنے لگی۔ چڑیا نے جگہ جگہ اپلائی کیا مگر اس کو جاب نہ ملی۔ آخر کار وہ مایوس ہو گئی۔ ایک دن، ارے سنہری بیٹا، اتنی پریشان کیوں ہو؟ کیا بتاؤں ماں، میں نے اتنا اپلائی کیا، مجھے کہیں سے بھی اچھا رسپانس نہیں ملا۔
अरे बेटा, एक दर बंद तो 100 दर खुला। देखो, तुम्हारे बापूजी के जाने के बाद मैंने बहुत सारे कष्ट उठाए हैं, लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। तो बेटा, तुम इतनी जल्दी हिम्मत कैसे हार गई? तुम्हें अपने लिए कोशिश करते रहना चाहिए। ठीक है माँ, मैं फिर से अप्लाई करूंगी। अपनी माँ के समझाने पर चिड़िया ने फिर से अप्लाई करना शुरू कर दिया। आखिरकार चिड़िया को एक पुलिस की जॉब मिल गई। धीरे धीरे तरक्की करके चिड़िया एक पुलिस ऑफिसर बन गई। चिड़िया की जिंदगी खुशहाल होने लगी। सुनहरी चिड़िया अपनी माँ को लेकर एक बहुत अच्छे घर में रहने लगी। चिड़िया ने वो घर खरीद लिया था। एक दिन सुनहरी ने जंगल में छापा मारा और चोर परिंदों को पकड़ लाई। चोर के घर वालों को इत्तला दी, जिसमें टोनी चिड़िया की बहन भी आई और अपने बेटे को छुड़वाने के लिए पुलिस ऑफिसर का घर का पता करने लगी। अरे वो पुलिस वाले भैया, वो पुलिस ऑफिसर का घर कहाँ है जिसने मेरे बेटे को पकड़ा है? अरे जाओ जाओ बहन, वो पुलिस ऑफिसर बहुत बड़ी ऑफिसर है, तो मैं तुम्हें उसके घर का पता नहीं दूंगा। अरे वो पुलिस वाले भैया, उसके घर का पता नहीं दोगे तो मैं खुद ढूंढ लूंगी। पुलिस ऑफिसर का घर ढूंढते ढूंढते टोनी की बहन टोनी के घर चली जाती है और वो टोनी चिड़िया को देखकर हैरान हो जाती है। वो पुलिस ऑफिसर की माँ टोनी चिड़िया है। वो देखकर, अरे बहन, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरा तो बेटा बहुत नालायक निकला। अपनी बेटी से कहो कि मेरे बेटे को छोड़ दे और उसे पुलिस में नौकरी दे दे, फिर वो कभी गलत काम नहीं करेगा, मुझे माफ कर दो। टोनी चिड़िया की बहन अपनी बहन को देखकर शर्मिंदा होने लगती है और उससे माफी मांगने लगती है। माफी में भी उसका अपना ही लालच छुपा हुआ था। वो झट से अपने नालायक बेटे के लिए कहती है, अरे सुनहरी बेटा, तुम कितनी सुंदर हो, तुम मेरे बेटे को नौकरी दे दो ना, वो भी पुलिस में हो जाएगा तो अच्छे काम करेगा, फिर मैं तुम दोनों की शादी कर दूंगी। आंटी चली जाए यहाँ से, आप मेरी कोई खाला नहीं है, आप सिर्फ एक मुजरिम की माँ है और मुजरिम की माँ होने के नाते यहाँ से चली जाए। ये ना हो कि मैं आपको आपके बेटे के साथ ही बंद कर दूं। सुनहरी चिड़िया अपनी खाला को घर से निकाल देती है और चोर को जेल हो जाती है। उसकी माँ को अपने रवैये पर बहुत अफसोस होता है और वो खाली हाथ अपने घर लौट जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि मुश्किल वक्त में हमें अपने दुखी बहन भाइयों की मदद करनी चाहिए, ना कि उनसे मुंह मोड़ना चाहिए। ये वक्त कभी भी किसी पर भी आ सकता है।